ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے رمضان کو ڈھال اور ایسا راستہ بنایا جو جنت میں لے جانے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اسی کی ثنا خوانی کرتا ہوں اور اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے رسالت پہنچا دی اور امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی کی اور اللہ کے راستے میں ویسے ہی جہاد کیا جیسے جہاد کا حق ہے، یہاں تک کہ آپ کے رب کی جانب سے آپ کو موت آ گئی۔ میرے رب کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور ان پر جو ان کے طریقے پر چلے اور ان کے نقش قدم کی پیروی کریں اور قیامت تک ان کی سنتوں کی اقتداء کریں۔ اما بعد، اے مسلمانوں، میں خود کو اور آپ کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی تمام بھلائیوں کو شامل ہے۔ آپ صبر و تحمل، کوشش اور استقامت کو لازم پکڑیں۔ یاد رکھو کہ دنیا چند روزہ اور محدود سانسوں کا نام ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی روانگی کب ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہمیں چاہیے کہ جب تک زندگی باقی ہے ہم تیاری کریں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ موت بے خبری میں آتی ہے اور صبح کے وقت رات میں چلنے کو قوم سراہتی ہے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں اللہ کی طاعت کا کام ہے اور اللہ کی رحمت کی مہربانیوں میں سے کوئی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، وہ پاک اور بڑی مغفرت، بڑی رحمت والا ہے۔ آپ کے سامنے معزز راتیں اور فضل والے ایام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کی خوشخبری دیا کرتے تھے۔ مسند امام احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آ چکا ہے، یہ ایک برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ محروم رہا۔ ابن رجب کا قول ہے، یہ حدیث ماہ رمضان کے تئیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کی بنیاد ہے۔ مومن جنت کے دروازوں کے کھلنے کی کیسے خوشخبری نہیں دیا جائے گا؟ گناہ کرنے والا جہنم کے دروازوں کے بند ہونے کی کیسے خوشخبری نہیں دیا جائے گا؟ عقل مند جس وقت شیطان کو بیڑیوں میں جکڑا جائے گا اس وقت کی خوشخبری کیسے نہیں دیا جائے گا؟ اس وقت جیسا دوسرا وقت کہاں ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ صیام و قیام کا مہینہ ہے، قرآن و احسان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اعمال کی فضیلتیں جمع ہو گئی۔ صیام و قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ صیام کہے گا، اے اللہ، دن کے وقت میں نے اس کو کھانے اور شہوت سے روکے رکھا، بس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے رات کو اسے جگائے رکھا، بس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ صحیحین میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے رکھے
اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے اجر کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، آدمی کا ہر عمل 2 گنا ہوتا ہے، اور اس طرح ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزہ کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کرتا ہوں۔ یقیناً روزہ دار کھانا اور شہوت نفسانی کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ یہ عظیم مہینہ ہے اور معزز موسم ہے، اس میں جب تک روزہ دار افطار نہ کر لیں فرشتے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ روزہ داروں کے لیے اس میں 2 خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کی افطار سے خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو مزین کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان قریب میرے نیک بندے اپنے اوپر سے محنت و تکلیف کو اتار پھینکیں گے اور تیرے پاس آئیں گے۔ اللہ کی طرف سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ اور برائی کے خواہش مند رک جا۔ تو قلوب اپنے خالق سے قریب تر ہوتے ہیں اور نفوس اپنے پیدا کرنے والے کے لیے خالص ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں فضیلت والی آخری 10 راتیں ہیں۔ لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس نے امام کے ساتھ اس کے پھرنے تک قیام کیا اس کے لیے پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے خلاصی دیتا ہے اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، پھر خاک آلود ہو، پھر خاک آلود ہو، جس نے رمضان کو پا لیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ رمضان میں روزہ داروں کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں دعا قبول ہونے کی بہت ساری گھڑیاں ہیں، تو اس میں خوب دعائیں کرو۔ اللہ نے صیام والی آیتوں میں بیان کیا ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں سے قریب ہوتا ہے اور دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے، عادل امام، روزہ دار جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے، اور مظلوم کی دعا۔ رمضان میں بھلائی کے بہت سارے دروازے ہیں۔ جس نے کسی روزہ دار کو ایک کھجور کے ذریعے ہی افطار کرایا تو اس کو افطار کرنے والے کے مثل اجر ملے گا، مگر اس کے افطار کرنے والے کے اجر سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ سب سے افضل صدقہ رمضان کا صدقہ ہے۔ جو حساب کے دن سے ڈرتا ہے اس کو چاہیے کہ بھوکے مسکین کو کھانا کھلائے، بیواؤں اور یتیموں کی ضرورتوں کو پوری کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ مومن بھائیوں، رمضان کا مہینہ تقوی کے عظیم موسموں میں سے ہے۔ روزہ ڈھال ہے، یعنی فحش اور محرمات سے بچاؤ کے لیے محفوظ قلعہ ہے۔ رب سبحانہ نے صیام کی آیتوں کی شروعات تقوی سے کیا ہے اور ان کا اختتام بھی تقوی سے کیا ہے۔ اللہ سبحانہ نے صیام کے احکام کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تقوی بہترین زاد ہے اور اس کا لباس بہترین لباس ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کو اپنی معیت سے خاص کیا ہے
اور اپنی محبت سے انہیں نوازا ہے، کیوں نہیں مواخذہ ہوگا۔ البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو زمین میں بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ مومنوں کی جماعت تقوی کے ذریعے ابدی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اس جنت کی جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس جنت میں ایسی چیزیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل نے اس کے بارے میں خیال کیا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ مسلمانوں، رمضان کا مہینہ رحمان کی خوشنودی حاصل کرنے، اس کے راستے پر استقامت اور اس کی لقاء کی تیاری کا موقع ہے، کیونکہ آج عمل ہے، حساب نہیں۔ کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اپنے ساتھ توشہ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے قرآن و سنت میں برکت دے اور آپ کو اس کی آیات اور خدمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں کہتا ہوں جو تم سن رہے ہو ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے رمضان کے مہینے سے ہمیں نوازا، اس مہینے میں قرآن نازل کیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا درود، سلام اور برکت نازل ہو ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اور تابعین پر، اور ان پر جو اچھے طریقے سے قیامت تک ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، مومنوں کی جماعت، صیام کے مقاصد میں سے طاعت پر نفس کی تربیت کرنی ہے، بندے کے نفس کو معصیت سے پاک کرنا ہے۔ صیام کی حالت میں جس طرح مسلمان اپنے نفس کو بعض مباح چیزوں سے روکتا ہے، تو بدرجہ اولا وہ حرام چیزوں سے اپنے نفس کو روکے۔ روزہ صرف کھانے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا مہینہ ہے جس سے ایمان اور عمل صالح پیدا ہوتے ہیں۔ جو شخص بحالت روزہ جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنے اور جہالت کو ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلوات ربی وسلامہ علیہ رمضان میں بھلائی کی تمام شکلوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی جب جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے۔ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب حضرت جبریل آپ سے ملنے لگتے تو آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرأت قرآن کی رمضان میں خصوصیت ہے۔ غور و فکر کے ساتھ تلاوت قرآن سے زیادہ قلب کے لیے نفع بخش کوئی چیز نہیں ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، قرآن تمام پسندیدہ اور صاف پیدا کرتا ہے جن سے دل کی زندگانی اور کمال حاصل ہوتا ہے، اسی طرح وہ ان تمام برے اوصاف سے روکتا ہے جس سے دل کا بگاڑ و ہلاکت پیدا ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنے میں کیا ہے
تو اس کے علاوہ وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس میں مشغول ہو جائیں گے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک رات ایک ہی آیت کے ساتھ قیام کیا، اسی پر رکوع کرتے اور سجدہ کرتے، اسی کو تلاوت کرتے اور بار بار دہراتے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ آیت تھی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ یہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا ہیں، ان کے بارے میں ان کے بھتیجے نے کہا کہ میں ایک روز ان کے پاس صبح کے وقت گیا، وہ نماز پڑھ رہی تھی اور یہ پڑھ رہی تھی انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم۔ وہ ان آیتوں کو بار بار دہرا رہی تھیں اور دعا کر رہی تھیں اور رو رہی تھی۔ میں کھڑا رہا یہاں تک کہ کھڑے ہونے سے اکتا گیا، تو میں اپنی ضرورت سے بازار گیا، پھر لوٹا، اس وقت بھی آپ یہی آیت دہرا رہی تھیں، نماز پڑھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ تو اے عبادت گزارو، یہ بھلائی کے دن آ چکے ہیں، خرچ کرنے کے موسم نمودار ہو گئے ہیں۔ خیر کے کاموں باہم سبقت لے جاؤ، تقرب کے کاموں سے اپنے وقتوں کو آباد کرو، طاعتوں سے توشہ اختیار کرو، اپنے رب کے لیے ان میں اخلاص پیدا کرو اور ان میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اور درود و سلام بھیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود سے اس کی شروعات کی ہے۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد پر ایسے ہی رحمت نازل کر جیسے تو نے ابراہیم کی آل اولاد پر رحمت نازل کی۔ بلا شبہ تو قابل تعریف اور قابل تعظیم ہے۔ اے اللہ، تو چاروں خلفاء بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ تامین اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ تو اپنی عفو و کرم اور سخاوت کے ذریعے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جائے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر۔ اے اللہ، تو اپنے دین کے دشمنوں کو تباہ کر۔ اے اللہ، اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو امن و اطمینان اور ترقی و خوشحالی والا بنا دے۔ اے اللہ، غمگین مسلمانوں کے غم کو دور کیجیے۔ اے اللہ، پریشان لوگوں کے پریشانیوں کو ختم کیجیے، قرض داروں کے قرض کو دور کر دے، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کی حالتوں کو درست کر دے تو اپنی رحمت سے اے منان، اے ذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ، اے اللہ، جو ہمارے اور ہمارے ملک کے خلاف سوچے، اے اللہ ان کے اس برے سوچنے کو ان کی طرف لوٹا دے، ان کے مکر اور اے اللہ، ہمارے ملک میں امن عطا فرما، ہمارے ائمہ اور سربراہان مملکت کی اصلاح فرما، ائمہ اور سربراہان مملکت کی تو حق کے ذریعے تائید فرما، ان کو نیک مشیر کا عطا فرما اور ان کو اس چیز توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے امام کو تو اپنی توفیق عنایت فرما، اپنی تائید کے ذریعے مدد فرما، ان کو بہترین بدلہ دے، ان کے ولیعہد کو اسی توفیق دے جو آپ چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمارا ولی ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے عفو بخشش طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے معاملے کو آسان فرما اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو پسند کرے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کو اور ان کے والدین کو بخش دے، ان کی آل اولاد کو بخش دے۔ اے اللہ، ہمیں شعبان برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان پہنچا دے۔ اے اللہ، امن و ایمان اور سلامتی کے ساتھ ہے اللہ، تو ہمیں اے اللہ ہمیں نماز، صیام اور قرأت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں
صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان میں پہنچا، اور اس حال میں رمضان ہم پہ گزرے کہ ہم صحت و سلامتی کے ساتھ تیری عبادت کریں اے حی و قیوم۔ اے اللہ بارڈر پہ جو ہمارے فوجی بھائی ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ ان کی تو مدد فرما۔ اے اللہ حفاظت کرنے والے ان سپاہیوں کو کہ جو اے اللہ گھائل ہیں، اے اللہ ان کو تو شفا دے اے ذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے نیک اعمال کو تو قبول فرما، اس لیے کہ تو یہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تب علینا انک انت الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔